وغدا تساءلون أنتم من बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं डिजिटल दावा नेटवर्क और मैं हूं हमाद हमीद। नाज़रीन, आज जो मनाजर पूरी दुनिया में दिखाए गए, सिर्फ इसराइल नहीं पूरी दुनिया में वो मनाजर चलाए गए, उस मनाजर ने इसराइल में तहलका मचाया हुआ है। पहले हमास ने जब इसराइली यरगमालियों को रिहा किया था तो तब वो मनाजर ये थे कि वो एक गाड़ी से दूसरी गाड़ी में ऐसे तेजी से वो शिफ्ट हो गई। अब ये मनाजर पूरी दुनिया में वायरल हुए तो तब भी इसराइल ने चीखें मारी थी। इसराइल नहीं चाहता था कि ये मनाजर ऐसे मनाजर दुनिया के सामने आए। इसराइल तो कहता है कि चुपके से आराम से गाड़ी में बिठा के दुनिया को ना दिखा के ये यरगमाली हमारे तक पहुंचा दो, मगर हमास ने पिछली दफा भी मीडिया बुलाया और मीडिया के सामने सारा कुछ हुआ। अब तो हद ही कर दी हमास ने बाकायदा स्टेज लगा दिया। स्टेज लगाकर 4 यरगमाली इसराइली जो थी लड़कियां, उनको स्टेज पर लेकर आए। उन्होंने वहां पर विक्ट्री का निशान बनाया, वहां पर उन्होंने फलस्तीनी अवाम को देकर हाथ हिलाया, उन्होंने खुशी दिखाई। वो इस कदर खुश थी कि जैसे वो यहाँ पर पिकनिक पॉइंट पर वो आई थी, यहाँ पर पिकनिक मनाने आई थी और अब वो छुट्टियां गुजार कर अब वो मजे से वापस जा रही हैं। अब ये मनाजर जब पूरी दुनिया में ये मनाजर पहुंचे, अब इसराइल ने तो ये डिक्लेयर करवाया, पूरी दुनिया को ये मनवाया, पूरी दुनिया में आलमी सतह पर ये डिक्लेयर है कि हमास दहशतगर्द है। मगर जब हमास जब कैदी छोड़ती है तो उनकी हालत क्या होती है, वो पूरी दुनिया देखती है, फिर वो इस चीज़ को सोचती है। अब हम इसराइल के जब कैदी आते हैं तो उसके मनाजर क्या होते हैं कि वो दुनिया को दिखा ही नहीं सकता। इसराइल इसलिए ऐसी चीज़ें नहीं करता। हमास ने अब वो लड़कियां जो स्टेज पर बुलाई उनको देखें, उन्होंने मेकअप किया हुआ है, वो तैयार है, बाल बने हुए हैं, उन्होंने मतलब उनको लिबास यूनिफॉर्म पहना दिया फौजियों वाला। तो अब ये मनाजर जब दुनिया में गए तो इसराइल तो इस वक्त समझ लें कि इसराइल का जनाजा उठ चुका है। उसने जो 1.5 साल में अब तक जो भी ये मनाजर व्यू अपना पेश किया था दुनिया के सामने, हमास दहशतगर्द डिक्लेयर करवाया दुनिया में, मगर अब जब कैदी हमास छोड़ता है तो उनके मनाजर क्या होते हैं वो ये। अब इसकी कुछ झलकियां आपको मैं दिखाना चाहूंगा कि ये मनाजर, ये प्रोग्राम पूरा लाइव दिखाया गया, पूरी दुनिया में लाइव चला। इसके कुछ मनाजर आपको मैं दिखाता हूं, फिर इसके ऊपर मजीद डिस्कस करते हैं। على قطاع غزة بالإضافة إلى المجموعات وحدة الظل الخاصة بكتائب القصف. مين معاي بس عرفني زود أصور فيديو أنا. يا حبيبي انت يا حبيبي انت
ناظرین آپ نے یہ مناظر دیکھے. اب یہ مناظر دیکھ کر انسان یہ نہیں سمجھ سکتا کہ یہ دہشت گردوں سے یہ لڑکیاں آئی ہیں. اب قید کاٹی ہے انہوں نے 1 سال سے زائد کا عرصہ. اب 1 سال سے زائد کا عرصہ قید میں وہ رہی ہوں, زیر زمین سرنگوں میں وہ رہی ہوں, ایک انجان بندے ہوں, انجان علاقہ ہو, گھر سے دوری ہو, ماں باپ بہن بھائی کچھ بھی نہ ہو, مگر وہاں پر انسان جب رہے اور رہ کر جب واپس جائے تو اس قدر وہ خوش ہو کہ دنیا بھی دیکھ کر حیران ہو جائے کہ کیا یہ قیدی ہیں. پورے موجودہ دور میں آج قیدیوں کی لسٹیں نکال لیں, قیدیوں کی تصویریں نکال لیں, آپ کو ایسے قیدی نہیں دیکھنے کو ملیں گے. اسرائیل نے اس کے بدلے میں 200 قیدیوں کو رہا کیا. اب اطلاعات یہ بھی آ رہی ہیں کہ اسرائیل نے یہ اعلان کیا ہے کہ ایک اسرائیلی قیدی یرغمالی کو چھوڑو, لڑکی ہو, تو اس کے بدلے میں 50 فلسطینیوں کو رہا کیا جائے گا. کیونکہ ٹرمپ کو بھی اصل معاملہ یہی بتایا گیا ہے کہ یہ حماس جو ہے یہ ایک دہشت گرد تنظیم ہے اور میں اس کے خلاف یہ جنگ لڑ رہا ہوں, میرا ساتھ دو, میری مدد کرو. اب ٹرمپ نے اپنے جو مشیر تھا جس کو اس نے بھیجا تھا اسرائیل اور حماس کے درمیان معاہدہ کروانے کے لیے, اس نے اب اپنے مشیر کو کہا ہے, اپنے اس وزیر کو کہا ہے کہ وہ جا کر مشرق وسطیٰ کا دورہ کرے. سب سے پہلے اس نے غزہ کا دورہ کرنا ہے, غزہ میں جائے گا, ملے گا حماس کو, وہ ملے گا حماس کے لوگوں کے ساتھ, اس کی ملاقات ہوگی, غزہ کے لوگوں کے ساتھ وہ ملے گا, ملاقات ہوگی, تو پھر وہ جا کر بتائے گا کہ لوگ غزہ کے کیسے ہیں, وہاں پر حماس کے لوگ کیسے ہیں, پھر اس کے ساتھ غزہ میں رہنے والے لوگ کس حال میں رہ رہے ہیں, ان کے ساتھ کیا کیا ظلم کیے گئے, ان کے اوپر کس طرح بمباری کی گئی کہ پورا غزہ تباہ ہے. تو یہ جا کر بتائے گا. تو ہو سکتا ہے جس کے مطلب ایک شخص جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا کام لیا, ایک ضروری نہیں ہے کہ مسلمان میں ہی کوئی بندہ ہو, بعض دفعہ غیر مسلم بھی کام آتے ہیں. تو ایک غیر مسلم نے جب یہ کام لیا, اسرائیل کو اس نے پیچھے ہٹنے پر مجبور کیا جو مسلمانوں کو غزہ دینے پر تیار نہیں تھا. تو جب وہ اسرائیل پیچھے ہٹ کر پھر معاہدہ ہوا, پھر معاہدہ ہو کے اب تک وہ سینکڑوں فلسطینی وہ رہا بھی کر چکا ہے. ابھی تو حماس نے صرف 4 اور 7 یرغمالی رہا کیے ہیں, جبکہ میرے خیال سے پچھلی دفعہ 300 تھے اور اب 300 فلسطینی وہ قیدی رہا ہو چکے ہیں. تو اب سینکڑوں فلسطینی رہا ہوئے ہیں صرف 7 یرغمالیوں کے بدلے میں. ایک یرغمالی دو, 50 فلسطینی لے لو, یہ معاہدہ ہوا. اب یہ معاہدے کے اوپر بھی اسرائیل کی چیخیں نکل رہی ہیں, کیونکہ اس میں کئی ایسی شکیں ہیں جو اسرائیل کو منظور نہیں ہیں. اسرائیل کسی صورت وہ شکیں منظور کرنے کو تیار نہیں تھا, مگر یہ ٹرمپ کا ڈنڈا تھا پیچھے. اس نے پھر دونوں سائیڈ کو دھمکا کے ڈرا کے اس نے کہا کہ میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں, یہ جو بھی ہو میرے حلف اٹھانے سے پہلے یہ معاہدہ ہونا چاہیے. اور پھر اس نے کر کے دنیا کو دکھایا بھی. اب اس معاہدے پر عمل کیا جا رہا ہے. یہ عمل اب کتنی دیر تک رہتا ہے یہ آنے والے حالات بتائیں گے. دونوں سائیڈوں پر اگر امن رہا, دونوں سائیڈوں میں سے کسی نے معاہدے کی خلاف ورزی نہ کی, اسرائیل نے یا حماس نے, دونوں نے خلاف ورزی نہ کی, تو یہ معاہدہ دیر تک چلتا رہے گا اور دونوں سائیڈ سے سکون اور امن رہے گا. دنیا کو بھی چاہیے کہ اس معاملے پر نظر رکھے. انسانی جانوں کا جو یہاں پر ایک ضیاع کیا گیا ہے, اسرائیل نے جس قدر بربریت دکھائی گئی ہے وہ دنیا کے سامنے ہے, اور دنیا جان بوجھ کر یا تو وہ اسرائیل کی دہشت ہے یا دل سے الکفر ملت واحدہ کے کفر وہ ایک ملت واحدہ کی طرح ہے. تو اس لیے وہ پھر اپنی آنکھیں بند کر لیتے ہیں جب بات مسلمانوں کی آتی ہے. اللہ حافظ.